سے لے کے تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی، یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر، یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی۔ اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا۔ ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی، لیکن ہمارا ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے۔ اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا، میں جو میرے ذہن میں جو شوق ہے، چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا، جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے؟ اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے۔ اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے، برائی کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے۔ لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں، کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے، چوری بری چیز نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاقیات ختم کر دیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں۔ مولانا رومی کی بڑی فیمس سینگ ہے، اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے 2 درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت۔ انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی۔ اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی، سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا ہے، میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر، بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ، ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا۔ جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا، اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی۔ اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا، کیس تھا ڈیفامیشن کا، اس نے جھوٹ بول دیا۔ آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی، اس نے جھوٹ بولا، 3 سال جیل ڈالا اسے، اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا۔ عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے، اسے اور کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ اب یہاں سوچے کہ لنڈن تو تھوڑے، پاکستان بھی میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں۔ ایک برنی میڈوف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر۔ اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈوف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی اسکیم تھی، یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور بیوی، ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا، جب اسے پکڑا، ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا۔ دوسرا بیٹا
سولٹری یعنی اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا اور 2 سال کے بعد مر گیا. بیوی نے طلاق دے دی, یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا. سنگاپور کے اندر 2 لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا, 2 اس کے وزیروں جب کرپشن میں پکڑ گئے خودکشی کر لی. دیکھیں معاشرہ, جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتتے ہیں. اب میں جب تھا جی فلانے نے پیسہ ادھر کر دیا, اس نے ادھر کر دیا, کس کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے. اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب مجھے ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے, کوئی کہے گا کہ شہباز شریف کی بہتر ہے, کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی, کوئی کہے گا میرے ٹائم میں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ